बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 6 दिसंबर 2025 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का फ़ैसला किया है और इसके अलावा पाकिस्तान की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गले पड़ रही है, वो बैक फायर कर गई है, इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो गई है। हम आपको बताते हैं कैसे। पहले तहरीक इंसाफ ने आज खुलकर इजहार किया है, उनके कुछ सेनेटरों ने तो तमाम की तमाम जो हदें हैं अपने कैद की मोहब्बत में वो पार कर दी हैं। सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान, उनका जो ट्वीट है वो हम दोबारा पाकिस्तान में बैठकर नहीं पढ़ सकते, लिहाजा आप लोग खुद ही समझें कि उन्होंने क्या कुछ कहा होगा। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया है, जो सोहेल अफरीदी को गाली दी है, उसे कुत्ता कहा गया है, उसको उन्होंने इसको नेशनलिज्म जो पख्तून कौम है उसको गाली से तशबीह देकर बयानिया बनाया है, जो कि बयानिया इस टाइम हॉट केक बिक रहा है केपी में। तो ये वो हालात हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल हो गई, इस तरह के जज्बाती लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए थे। जो पीपल्स पार्टी है उसने फासला इख्तियार कर लिया है इस तमाम सूरत हाल से। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिन किस कदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कल 7 दिसंबर है, जलसा होने वाला है। जलसा इंतहा का बड़ा होगा और इसमें जो तकारीर होंगी, इसमें जो लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, हम आपको बताने चले हैं कि उसमें हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है और केपी को बंद करने की धमकी भी दी जा सकती है। इतनी बड़ी खबर है ये हम आपको दे रहे हैं। और दीगर ये जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है ये बंद गली में कैसे दाखिल हो गई है। कल का ऐलान ये था कि पाकिस्तान में या इमरान खान रहेगा या पाकिस्तान की फ़ौज रहेगी, यानी मुल्क रहेगा तो इमरान खान रहेगा, लिहाजा किसी भी सूरत इमरान खान काबिल कबूल नहीं। अब ये बात कर तो देगी, अब इस पे अमल दरामद कैसे होगा? अगर फ़ौज अमल दरामद नहीं करती तो उनकी साख जो है मिट्टी में मिल जाएगी। जी हाँ, अब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नामंजूर की, तो अब इस पे अमल जब करना है तो वो इंसान सोच के ही पागल हो जाता है कि आज पूरा दिन हमने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग हैं उसके हमने सोशल अकाउंट चेक किए कि शायद कोई आदमी तहरीक इंसाफ में दराड़ की कोशिश में कामयाब हुआ कि मैं निकल जाऊं, बड़ी जंग लगने लगी है। तो बिलीव मी, एक भी सिंगल अकाउंट हमें वेरीफाई करता नजर नहीं आया कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने लगे हैं। तो अब अगर सारी की सारी केपी असम्बली करारदाद पास कर लेती है, जरा सुनिए तो सही ना, इंसान जब गलती करता है तो फिर आगे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, केपी असम्बली करारदाद पास कर लेती है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, तो हजूर अनवर आप बताइए आप किधर जाएंगे? आपके पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इमरान खान नामंजूर है और वो पाकिस्तान का सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर आपको पूरी की पूरी जो केपी असम्बली है, इस गवर्नर राय से बात नहीं बनने वाली। अगर आप गवर्नर राय सिंपल लगाएंगे तो ये तो लगेगा कि आप पावर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब आपने बात कर दी है पाकिस्तान की सालमियत की। हाँ जी, ये सबसे बड़ी जो है ना अजूबे की बात है। तो तमाम के तमाम जो केपी के एमपीएज हैं उनको जेल में डालना होगा। ओके जी, अब जेल में डालने के बाद कोई ना कोई मुकदमात भी होंगे। अब मुकदमात कौन से होंगे? गद्दारी के। ठीक है जी, यहां से आप उठ के आ जाएं अब पंजाब में। पंजाब के जो एमपीएज हैं अगर वो एफिडेविट पे दस्तखत नहीं करते कि हम इमरान खान से फासला इख्तियार नहीं करते तो फिर क्या करोगे? इनको भी पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। अगर इनको आप बैर रखेंगे तो बयानिया पिट जाएगा कि ये कैसी सालमियत है कि वो एक आदमी तो अंदर रहे, जो मेन है, जो उसके सपोर्टर हैं वो बाहर रहें। अब ये तो फिर तीसरा स्टेप होगा, आपको सेनेटर में जाना पड़ेगा। सेनेटर भी अगर एफिडेविट नहीं देते, इमरान खान को वो अपना लीडर मानते हैं, तो फिर आपका बयानिया किधर गया? तो ये है वो बंद गली। आगे क्या? फैसल वाडा, कुर्बान जाऊं, जिस महकमे के जो रूह रवां के जो हों स्पोक्समैन फैसल वाडा, जिसको देखते ही इंसान को नफरत आनी शुरू हो जाए कि ये कुछ ना कुछ ऐसी गलत बात करेगा कि या इसको गाली पड़ेगी या लोग टेलीविजन चैनल बंद कर देंगे।
یار نہ اس کا کوئی سٹائل ہے، نہ اس کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ اس کی کوئی پاکستان کے بارے میں خدمات ہیں. اس کی صرف ایک ہی خدمت ہے، کیوں جی میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہوں، تو لہٰذا وہ کہتا ہے جی میں ٹائی سے پکڑ لوں گا، میں ڈنڈا پھیر دوں گا. او بھائی خدا کے بندے، دنیا ساری میں ایک اصول ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سیانے آدمی ہوتے ہیں، وہ آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کول کرتے ہیں، راستہ نکالتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو، کسی کے بچوں کا نقصان. یہ واحد ان پڑھ آدمی ہے جس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ میں نے آگ لگانی ہے. ماچس اس کے ہاتھ میں ہے، وہ باندر کے ہاتھ میں ہے. یہ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ہر 15 منٹ بعد اس کا پروگرام آنے ہے اور یہ کہتا ہے جی ہم الٹے لٹکا دیں گے، پٹے ڈال کے کھینچیں گے. تو بھائی کیا یہ پاکستان کا حال ہے؟ تو جس قسم کے ترجمان ہیں تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بہتری پاکستان میں آئے گی. اچھا ایک اور آپ ذرا سوچیں، ایک ہاربل پکچر ہے ہم نے ذہن میں سوچی ہے. عمران خان پہلے جو آج سے پہلے عمران خان پولیس کی کسٹڈی میں تھا، جیل کی کسٹڈی میں تھا، پنجاب پولیس کے حوالے تھا. لاکھ پردوں میں پردہ یہ تھا کہ وہ آرمی کی کسٹڈی میں نہیں ہے. لیکن کل کی پریس کانفرنس کے بعد تو اب تو مقابلہ یہ ہے نا، عاصم منیر ورسز عمران خان. اوکے، ہر انسان نے مر جانا ہے پاکستانیوں. اللہ نہ کرے عمران خان کو ان حالات میں کچھ ہو گیا، کسی نے نہ مارا ہو، میں قتل کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی ایک انسان کی موت کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان کی جو موت سے جو دامن بچانا ہے یہ پاکستان کی فوج کے لیے ناممکنات میں سے ہے. ذرا سوچئے تو صحیح ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا. یار ایک آدمی آپ کی کسٹڈی میں ہے، ڈوگر آپ کا اپنا بیٹھا ہے، اسلام آباد کے جج آپ کے اپنے بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے. 20 دنوں میں وہ مقدمے کا فیصلہ کر کے سزا ٹھوک دیتے ہیں، آگے اپیل نہیں لگنے دیتے. تو ایک آدمی جو آپ کی کسٹڈی میں ہے تو اس کو مزید کتنا رکھنا ہے یہ آپ پہ منحصر ہے. رکھیں کم از کم 50 سال کی سزائیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر گن کے دیں تو 400 سال کی سزا بنتی ہے عمران خان کی، جتنے بڑے ہیں. تو آپ حکومت کرتے جائیں، وہ جیل میں پڑے رہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ اب اللہ نہ کرے جب ڈائریکٹ جو ہے جنگ کا سما ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کل کی بات ہے اکبر بگٹی قتل ہوا نا، تو بلوچ کے بچوں کو کیا ابھی تک پاکستان مطمئن کر پایا ہے کہ ریاست پاکستان نے اس کو قتل نہیں کیا؟ ہے نا بات. آپ جائیں پنجاب یونیورسٹی، دور نہ جائیں، یہ لاہور میں ہے، وہاں پر آپ 10 بلوچی بچوں سے پوچھیں تو 10 کے 10 جو ہیں وہ آپ سے ناراض نظر آئیں گے. کیوں؟ پرویز مشرف نے کہا تھا ماروں گا وہاں سے جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر مارا، پھر اس کی لاش نہیں دی، پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا. یہ ہے نا، یعنی کہ جو زبان کے جو الفاظ ہیں یہ قتل سے زیادہ رکھتے ہیں. اور یہی بات پاکستان میں اب کلیہ بن گئی ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں پہنچ چکی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. اور آگے ہمیں تو ہر صورت طوفان ہی طوفان نظر آ رہا ہے. کیوں؟ تحریک انصاف نے کیا ہے، ہم مقابلہ کریں گے کیسے جی؟ انہوں نے کہا جی ہم گورنر راج لگائیں گے. انہوں نے کہا لگا کے دکھا. ہے نا، جب گورنر راج لگے گا تو وہاں پر امن و امان کی اگر صورتحال ہوتی ہے، پاکستانیوں خدا کے لیے سیاسی افیلیشن سے ہٹ کر پیور پاکستان کا سوچیے. جب آپ پیور پاکستان کا سوچیں گے تو آپ کو یہ جو تصویر ہے یہ اتنی خوفناک نظر آئے گی، آپ سوچ نہیں سکتے. ہم بات کیا کر رہے تھے؟ صوبہ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، ہر روز آ رہی ہیں لاشیں وہاں سے ہمارے فوجیوں کی، شہداء کی، پاکستان کے قبرستان بھرے پڑے ہیں. اس میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، یہ فیصل وارڈر جیسے کہہ رہا ہے، اور وہاں پر فوج چلی جاتی ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کو سوچئے، عمران خان کی موت کو سوچئے اور پھر حالات کو دیکھیے. اور ایک اینڈ پہ اگر وہ سسٹم بھی امن و امان کا فیل ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پاکستانیوں، پاکستان تو آپ کو اپنا ہے یار. آپ وزڈم رکھتے ہو،
ذرا سوچو تو صحیح کہ آنے والی پکچر کتنی خوفناک بن سکتی ہے پاکستان کی۔ ہم نے کل ہی اپنا زخم اٹھایا 1971 کا، کسی کی ایک پریس کانفرنس سے ہم 1971 کو بھول تو نہیں سکتے۔ ہم 1971 کی جو ہسٹری ہے اس کو کیسے کہہ دیں کہ شیخ مجیب جو تھا وہ غدار تھا؟ ارے بھائی اگر وہ غدار تھا تو غدار بنا کیوں؟ یہ تو بتا دیجئے۔ کیا یحییٰ خان جو ہے وہ محب وطن تھا؟ کون سی بات اس میں محب الوطن تھی؟ ابھی ہم نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنی ہے۔ 3 دسمبر سن 1971 کو جنگ لگتی ہے، یہ جو انڈیا ہے یہ حملہ کرتا ہے، 16 دسمبر تک جنگ ختم ہو جاتی ہے، 13 دنوں کی جنگ ہے۔ 13 دنوں میں جو ایوان صدر کی جو انٹریز ہے، سرکاری ریکارڈ ہے نا، اگر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ختم ہوں گے کہ ان جو دنوں میں کون کون سی جو عورتیں ہیں وہ ایوان صدر میں آ جا رہی تھیں جنگی ترانے بجانے کے لیے، جنگی میٹنگ کرنے کے لیے۔ اور یار یہ کل کی بات ہے، مورخ لکھ گیا اور اپنے خون سے لکھ گیا کہ ہم نے انڈیا سے بدلہ لینا ہے اپنی اس بربادی کا۔ انڈیا نے توڑا ہے نا، اپنی فوج بھیجی تھی ڈھاکہ میں، ہم نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ بدلہ کیسے لینا ہے جی؟ یونائٹ ہو کے، ایک جان ہو کے۔ ابھی ہم نے انڈیا کا مقابلہ کیا، ایک جان ہو کے ہم نے اپنا بنگلہ دیش کا بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلہ لینا ہے کہ اب دوبارہ ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے کسی جگہ پہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور قربان جاؤں پاکستان کے ججوں پہ۔ پاکستان میں پوری دنیا میں اگر کہیں بھی فسادات ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی ناانصافی کرتا ہے، کوئی محکمہ کرتا ہے، کوئی فرد کرتا ہے، تو پوری کی پوری جو عوام ہے وہ اپنی کرسیوں کا اور اپنی چارپائیوں کا رخ کر دیتی ہے اس بلڈنگ کی طرف جہاں جج بیٹھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گا، کوئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا پاکستان کے جج اس قابل ہیں؟ سرفراز ڈوگر فیصلہ کرے گا؟ یہ ادارے تو آپ نے برباد کر دیے نا۔ جسٹس امین الدین سے کیا توقع ہے کہ وہ دونوں فریقین کو اپنے سامنے لا کے بٹھا دے، آؤ جی میں آپ کی بات سنتا ہوں؟ نہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں پاکستان کے، یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں جن کو سوچ کر انسان کی جو نیند ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں یہ بولتے ہیں، یہ غدار ہیں۔ تو یہ وہ پکچر ہے۔ اور عمران خان کی پولیٹکس کی آپ کامیابی دیکھیں کہ عمران خان نے کمال مہارت سے اپنی پوری کی پوری جماعت کو سیاسی لڑائی سے نکال کر اگلے فیز میں لے آیا ہے نا جی۔ اگلا فیز کہ آپ انتخابات کو رو رہے تھے، اب انتخابات تو گئے نا جی، جہاں سے آئے تھے، حکومتیں بھی گئیں جہاں سے آئی تھیں، اب تو دو بدو مقابلہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، تحریک انصاف کا۔ تو عمران خان کی یہی حکمت عملی تھی نا کہ اپنی جو جماعت ہے اس کی کنفیوژن کو دور کرے۔ تو یہ کنفیوژن دور ہو گئی، تو کس کی پچ پہ آپ گیم چلی گئی؟ عمران خان کی پچ پہ چلی گئی۔ تو وہ تو آلریڈی قید میں ہے، کتنا اور آپ نے قید کرنا ہے؟ بڑا جی ہم نے، وہ کہتا ہے عطا تارڑ، اللہ اکبر، جس قوم کا ترجمان عطا تارڑ ہو اور وہ بھاشن دے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن کو ہی توڑ دے، اور میں کسی کا منہ کیا توڑوں۔ کہ جس آدمی کے لیے سٹنگ گورنر یار پنجاب کا، وہ حلفن کہتا ہے میڈیا پہ آ کے کہ یہ عطا تارڑ شکست خوردہ ہے، اس کو فارم 47 کے ذریعے سے جتایا گیا۔ تو اب آپ خود سوچئے پاکستانی، ایک ایسا آدمی اگر بھاشن دے تو اس کا رزلٹ الٹ ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ تو اگر کہے نا یہ چاند نکلا ہوا ہے تو واقعی نکلا ہو تو بندہ کہے گا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی پیداوار ہی جھوٹ کی ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں، بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ سوموار کل اتوار ہے، کل جلسہ ہونا ہے پشاور میں، اور سوموار کے دن سے فیصل واڈا کہتا ہے یہ آدمی پتہ نہیں یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ڈنڈا پیر چلے گا، چلو بھی چلاؤ ڈنڈا پیر، مارو آگے، کوئی کسی چیز کی کمی ہے نا؟ 40,000 جو بندہ نامزد ہے پی ٹی آئی کا،
9 मई के मुकदमात में, तो उससे क्या हासिल हुआ? और यार कभी जुल्म से ही कोई जीता है, कभी नाइंसाफ़ी से भी कोई जीता है। मौला अली का, हाय दुनिया का लायक तरीन आदमी यार हज़रत मौला अली का फरमान क्या वैसे ही चला गया कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। नाइंसाफ़ लोगों के लिए मौत है, मौत। और खुदा के बंदो पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान का सोचो। नफ़रतों की ये जो भट्टियाँ हैं इसको बंद कर दो। महज अपनी ईगो के लिए, महज अपने चंद मफादात के लिए हम दोनों फरीकैन को कह रहे हैं, किसी एक को झूठा सच्चा नहीं कह रहे, दोनों फरीकैन को कह रहे हैं कि खुदा के लिए पलट आओ, पलट आओ, वगरना आपकी दास्तान भी नहीं रहेगी। दुश्मन बिल्कुल ताक पे, बॉर्डर पे बैठा है, बिल्कुल ताक में बैठा है, वो आपको उल्टा कर रख देगा अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली। अल्लाह का कुरान कहता है कि तफाक रखो यार, आप लड़के दुश्मनों को मारना चाहते हो, किसको आप बना रहे? तो ये आज के हालात वाक़यात हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।